قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو ناپسند کیا تو وہ مجھ سے نہیں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث کے پس منظر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ ان صحابہ نے ازواج مطہرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق سوال کیا، اعمال کی کیفیت و حالات کے بارے میں سوال کیا۔ ازواج مطہرات کا جواب سن کر ان صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی حالت و کیفیت معمولی لگا۔ ان صحابیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو معمولی سمجھا، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور اسی طرح سے تیسرے صحابی نے کہا کہ میں دین کے لیے وقف ہو جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں سے کہا کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ ان لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی رات کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح سے میں نے شادی بھی کیا ہے اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اسی اثنا میں اس حدیث کو پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں کا مطلب کہ جب انسان نکاح نہیں کرے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اپنائے گا، دوسرے طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر نہ چل کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا، یا دوسرے مذاہب و ادیان کا طریقے کو اختیار کرے گا، تو فلیس منی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مجھ سے نہیں، یعنی کہ دین اسلام سے نہیں۔ لہٰذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے، ہر سنت سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے تو اپنے آپ کو اس سنت کے مطابق نچھاور کر دینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔